السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امت محمدیہ وہ عظیم امت ہے کہ اللہ مالک نے اس پر اپنا وہ کرم کیا ہے، ایسے انعامات سے نوازا ہے جس سے انسان انتہائی چھوٹے چھوٹے عمل کر کے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پا سکتا ہے۔ فجر کی نماز وہ عظیم عبادت ہے، اہل ایمان کے لیے وہ عظیم خوشخبری کا پیغام لے کر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، مالک کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان اپنی نماز ہی کی جگہ پہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جتنی دیر تک وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا اتنی دیر تک اللہ کے فرشتے اللہ کے اس بندے کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ جتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر اسے جو اللہ توفیق دے یہ وہ رکھتے اللہ کے لیے پڑھ لے تو گویا اس نے وہ عظیم ثواب پا لیا، وہ اجر پا لیا جو انسان کو عمرہ کرنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو اس عظیم عبادت سے محروم ہیں۔ فجر کی نماز جماعت سے نصیب نہیں ہوتی، نمازوں کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے ایک ولی سے کسی نے سوال کیا کہ برکت کیا ہے، ذرا مجھے برکت سمجھا دیجئے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا کہ زیادہ بچے کتیا جنتی ہے یہ بکری۔ سائل نے کہا نہیں، کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور بکری کے بچے تھوڑے ہوتے ہیں۔ کہا سبحان اللہ، اگر تم دیکھو تو تمہیں زیادہ بکریاں نظر آتی ہیں یا کتے نظر آتے ہیں؟ کہا نہیں، بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں، بکریوں کے ریوڑ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا حالانکہ بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں، قربان بھی کی جاتی ہیں، اس کے باوجود زیادہ بکریاں نظر آتی ہیں، تو یہی برکت ہے۔ پھر بکریوں کا ایک عمل بیان کیا اللہ کے اس نے ایک بندے نے کہ بکریاں فجر کے وقت اٹھ جاتی ہیں، صبح سویرے اٹھ جاتی ہیں اور رزق کی تلاش میں چرنے کے لیے چل پڑتی ہیں، سارا دن چلتی ہیں، اپنا رزق تلاش کرتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، گھاس کھاتی ہیں اور مغرب سے پہلے اپنے گھر کو لوٹ آتی ہیں۔ سورج ڈوبتے ہی یہ جانور آرام کے لیے، سونے کے لیے اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اور پھر فجر سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں یہ جانور اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہر ذی روح اللہ کا ذکر کرتی ہے اور ہم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ اس کے مقابل اگر کتوں کو دیکھا جائے تو یہ ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات بھونکتے ہیں، سڑکوں پہ پھرتے ہیں اور جو ہی فجر ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو کتوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یہ سو جاتے ہیں اور سارا دن سڑکوں پہ گلیوں میں ان کو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے، منہ پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ سو رہے ہیں۔ تو کہا یہی فرق ہے جو تمہیں برکت کا معنی سمجھا دے، باوجود کہ کتوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن وہ برکت سے محروم کیوں؟ ساری رات جاگتے ہیں، فجر سے پہلے سو جاتے ہیں، صبح کا یہ پیارا وقت جو برکتوں کے نزول کا وقت ہے اس سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اور بکریاں فطرت کے مطابق چلتی ہیں، رات کو سوتی ہیں اور صبح کے وقت بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بھائی، آج اگر ہم
اپنے حالات پہ غور کریں تو ہمیں کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ الا من رحم ربی، ہماری نوجوان نسل رات ساری موبائل پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، نیٹ پر مصروف نظر آتی ہے، اور صبح سے پہلے، فجر ہونے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے پہلے ان پہ نیند طاری ہو جاتی ہے، اور پھر یہ صبح 10-11 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ اپنی رات اللہ کی یاد میں نہیں گزارتے، اپنی رات اللہ کے ذکر میں نہیں گزارتے، بلکہ بیہودہ کاموں میں اکثریت ہماری گزارتی ہے، اور پھر فجر سے بھی محروم، اور فجر کے بعد جو پیارا وقت ہے برکت کے نزول کا، اس سے بھی محروم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ان کے دروازے پر فجر کے بعد آئے۔ ابن مسعود نے گھر سے نکلنے میں کچھ تاخیر کی تو شاگرد ان کے کہنے لگے، میں یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ سو چکے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نے میرے بارے میں برا گمان کیا، تو نے مجھے برا آدمی سمجھا، میں فجر کے بعد نہیں سوتا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس ٹائم پہ سونا چاہیے یا نہیں، لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے بہت پیاری جنت تیار کی ہے۔ اپنے وقت کو اس جنت کی تیاری میں گزاریے۔ میرے ساتھ رہیے، یہ ایک منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہم انڈونیشیا کے ساحلی ایک سیاحتی مقام پر، ایک پہاڑی ایریے میں آئے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ یہ دریائی نالے بہہ رہے ہیں، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پہاڑ ہیں، خوبصورتی ہے، سبزہ ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اس جنت کے لیے کوشش کریں، اس جنت کے لیے دوڑ لگائیں، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اس جنت کے حصول میں گزاریں، اپنے اوقات کو ایسے صرف کریں کہ قیامت کے دن یہ وقت ہمارے لیے نام اعمال میں ہو، ہماری خوش نصیبی کا ذریعہ ہو، بد نصیبی کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پر، موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔